اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ بے شمار برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی برکات کا ذکر فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور ان برکتوں کی نشاندہی بھی فرمائی جو اس سے وابستہ ہیں. ان برکتوں کے حاصل کرنے کے ذریعے بھی ہمیں بتائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک میں داخل ہونے کے بعد اس مہینے کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی برکت کو حاصل کرنے کے بارے میں ایک لگن اور شوق ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دن طلوع ہوا اور غروب ہو جائے گا، مہینہ آیا اور گزر جائے گا. یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سید الشہور قرار دیا ہے کہ یہ سب مہینوں کا سردار ہے. سال میں 12 مہینے ہیں، باقی مہینے جو سارے ہیں وہ بھی برکتوں والے ہیں. ہر دن برکت والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے آتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے بارے میں یہ فرمانا کہ یہ سید الشہور ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہر مومن کو رمضان المبارک میں داخل ہونے کے بعد اس مہینے کی عظمت اور بلندی اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. تو اس مقصد کے پیش نظر میں چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے آج کے درس میں بیان کروں گا. بے شمار باتیں ہیں، کسی پہلو کو بھی لیا جائے تو اس کا کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی. جو باتیں سامنے آئیں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اس کے بارے میں ایک میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ سید الشہور اس کو قرار دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے الفاظ میں اس مہینے کو. اور قرآن مجید نے اللہ اس بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں، جس کے متعلق یا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا یا نزول شروع ہوا. تو اس کا تعلق بہت زیادہ روحانیت کے مضامین سے ہے. اور اس میں جو چند ایک پہلو آج کے درس میں بیان کیے کرنے ہیں وہ اس طرح پر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقبال اس مہینے کا کس طرح کرنا چاہیے. کل کے درس میں یہ بات گزر چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم ہلال دیکھو، رمضان کا نیا چاند دیکھو، تو چاند کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اور چاند کے لیے بھی دعا کرو. ربی و ربک اللہ، کہ اے نیا مہینہ، نیا چاند، تو بھی میرے خدا کی اذن سے ہے اور میرے رب کی طرف سے ہے، اور میں بھی اسی اصول پر قائم ہوں. تو اس لحاظ سے ہلال کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم نیا چاند دیکھو تو روزے رکھو. یعنی اس سے مراد رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ جب رمضان کا نیا چاند دیکھو، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو روزے رکھو. اور جب تم اسے دیکھو، یعنی دیکھو کہ وہ رمضان ختم ہو گیا، تو روزے رکھنے تم چھوڑ دو. اور مراد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جب شوال کا مہینہ آ جائے تو روزے پھر چھوڑ دو. اگر بادل، آگے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے تمہیں چاند کسی موقع پر
شام کے وقت نظر نہیں آتا جب تو 30 دن روزے پورے کرو۔ مراد یہ ہے کہ جب ابتدا ہے، جب تک چاند نظر نہیں آتا یا اس کی مصدقہ اطلاع کسی جگہ سے نہیں مل جاتی اس وقت تک نہیں، لیکن جب یہ اطلاع آ جائے اور دیکھ لو یا بتا دیا جائے کہ چاند کی رویت ہو گئی ہے تو پھر چاند روزے رکھنے شروع کرو، اور پھر 30 کی گنتی کو مکمل کرو، سوائے اس کے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے تو پھر 29 کا مہینہ ہوگا۔ رمضان یہ مہینہ یا 29 ہوتا ہے اسلامی مہینہ یا 30 ہوتا ہے، تو جو بھی صورت ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ نہ انسان کو جلدی کرنی چاہیے کہ چاند کی اطلاع آنے سے پہلے رمضان شروع کرے، اور نہ یہ کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے لازمی طور پر چاند کو دیکھ نہیں لیتا میں روزے رکھتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ ایک دیانت اور امانت کی بات ہے اور نیکی کا طریقہ ہے جس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک اور بات آتی ہے کہ ہر رمضان کا دن صبح کی تہجد سے اور اس کے بعد سحری سے شروع ہوتا ہے۔ سحری کا مطلب ہے کہ نماز کے وقت سے کافی پہلے اٹھ کر مناسب وقت پر انسان سارے دن چونکہ روزہ رکھنا ہے اس لیے اس وقت اپنا مکمل کھانا کھائے، اس کو سحری کہتے ہیں۔ اس میں تکلف کرنے کی بجائے بہتر ہوتا ہے کہ انسان روزانہ معمول کے مطابق جو کھاتا ہے وہ کھائے اور اعتدال کے ساتھ کھائے، زیادہ بھی نہ کھائے کم بھی نہ کھائے، ایسا کہ جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو اور اس میں زیادہ تکلفات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کھانا صبح کا تو اس لیے ہے کہ جسمانی طاقت انسان کی قائم رہے اور اسے عبادات اور دیگر فرائض کو ادا کرنے کی توفیق ملے۔ یہ مراد نہیں کہ یہ کوئی ضیافت ہے جس میں بڑھ بڑھ کے کھانا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ ایک مومن کی انجوائمنٹ اور اس کی خوشی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے۔ تو یہ دنیا کا رزق، یہ روز کا کھانا یا سحری بھی اس طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ہے جو ضروری ہے۔ تو اچھی غذا کھائی جائے، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے بڑی نصیحت فرمائی ہے، تاکید دی کہ بعض اوقات انسان کرتے ہیں کہ جی نہ کھائے کے بغیر بھی تو روزہ ہو سکتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں 8 پیارا روزہ ہو گیا۔ اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو اور بات ہوتے جاتی ہے، لیکن بلا وجہ سحری کو چھوڑنا یا اس وقت نہ اٹھنا، اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ بات غلط ہے۔ اس پس منظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم رمضان کے مہینے میں سحری کھایا کرو، یعنی تاکیدی حکم ہے کہ سحری کھایا کرو، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ سحری میں برکات ہیں۔ اور یہ بڑا ایک واضح بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سحری کے ذریعے انسان کو ظاہری طور پر بھی برکت ملتی ہے، روحانی طور پر بھی برکت ملتی ہے۔ اور پہلی برکت تو یہی ہوتی ہے کہ سحری کی وجہ سے انسان اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، وقت ہو تو تلاوت بھی اسی وقت کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد سحری کرتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، درس سنتا ہے۔ یہ ساری باتیں نیکی کی ہیں۔ گویا سحری کے بعد انسان کا ایک روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے، تہجد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور سارا دن یہ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک تاکیدی باتیں ہیں، اس لیے اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور دن کا آغاز اس نیکی سے ہونا چاہیے کہ انسان اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، نوافل ادا کرے، تلاوت قرآن کریم کرے، اور روزے کی تیاری کے لیے سلسلے میں ہے کہ وہ سحری ضرور کرے۔ بعض لوگوں میں یہ تو خیال آ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے تو شاید ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ ایک بڑی ادنا سی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی دلوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو سچی اور پاک نیت کے ساتھ انسان جو بھی کام کرے، کھانا بھی کھائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ ایک خاوند اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے نیکی کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اپنے منہ میں بھی ایک لقمہ اس نیت سے ڈالنا کہ اس سے مجھے مادی طاقت نصیب ہو جائے، جس کی وجہ سے میں بسہولت اپنے روزے کی عبادات اور اس کے تقاضوں کو پورا کر سکوں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہی طریقہ ہے
اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو غیر ضروری اور مصنوعی قسم کے انداز میں نہ سوچنا چاہیے اور نہ ہی کوئی عمل کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے حوالے سے یہ ایک بات بھی بڑی ضروری ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ تم سحری کھایا کرو۔ سحری کے متعلق پھر آتا ہے، یہ تو پہلے صبح کی سحری کا ذکر ہو رہا تھا، اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر ایک اور بات بھی اس جگہ ذکر کرنے کے قابل ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ شک و شبہ اور وسوسے انسان کو چھوڑ دینے چاہیے۔ سیدھا سادہ ایمان کا طریق، مومنانہ انداز انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں افطار کے وقت میں بھی کہ چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا، اپنی نظر سے دیکھنی ہے، دوسروں سے پوچھنے ہیں، کھلا میدان ہے، نہیں نظر آتا تو کس طرح کریں، گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ جو ایک معروف انداز ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد پھر مزید انتظار کرنا درست نہیں، شک میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ سیدھے انداز میں دیانتداری کے ساتھ اس فریضے کو مکمل کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے امور ہیں جن کو ظاہری طور پر بھی اپنانا چاہیے، جو ہدایات احادیث میں آتی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی اپنانا چاہیے کہ ہمارا ارادہ اور نیت ایسی ہو کہ ہم نے اپنے مولا کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔